رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کے ان جذبات کے ساتھ کہ جس مالک نے ہمیں الف لام میم سے اماں تک کا سفر کروایا، خاص رحمت سے آج ہم اماں پارہ کی ابتدا کریں گے۔ سیڑھی کا فرسٹ سٹیپ تھا الحمدللہ رب العالمین اور لاسٹ سٹیپ ہے سورۃ الناس۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی رضا کی اور اس کے دیدار کی جنت میں امید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیض یاب کر دے، محروم نہ کرے۔ شوق اور شعور کے ساتھ پچھلے پارے پر ایک نظر ڈال کر لی جائے تو دعوت اللہ پچھلے پارے کا بنیادی تھیم تھا۔ یہی پیغام آج ہمارا بھی ہے۔ ابلاغ ہوا یا نہیں مگر کوشش تو کی ہم نے، اور آگے کام کیا ہے ہمارا؟ دوسروں کو اور خود کو اس کلام کے ساتھ جوڑے رکھیں گے، کوشش کریں گے۔ دعا کریں اللہ اس کو اس طرح سمجھنے کی توفیق دے کہ پہلے خود پڑھیں، پھر دوسروں کو سمجھائیں اور ساری زندگی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے۔ گھر، بچے، شوہر، رشتہ دار ساتھ لے کر آخری دم تک ہم اس کے ساتھ رہیں۔ اس کا تھیم ہے قیامت کے مناظر، میں نے کیا سیکھا؟ اور پردہ، سود، حلال، حرام، نوسیت، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ یہاں احکامات نہیں ہیں، تصویر کشی ہے بس۔ ہمیں پتہ بہت کچھ ہے، پہلے بھی بہت کچھ پتہ تھا، اب بھی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق دے دے۔ سنا اور مان نہیں پا رہی تو ماننا آسان کر دے۔ ہم نے قرآن سے ایک کردار بننا سیکھا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ انہ خلق القرآن، ان کا خلق، ان کا کردار قرآن تھا۔ قرآن سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ الصدق، سچا بننا سیکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دوسروں سے بے پناہ محبت اور صدق کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ کیا میں نے عمل کیا؟ کیا میں سچ اور سچوں میں شامل ہوئی؟ سورۃ توبہ کا یہ ذکر تھا، پھر تواضع سیکھی، الرفق نرمی سیکھی سورۃ شعراء سے، سورۃ طٰہٰ سے ہم نے تذکرہ کرنا سیکھا، پھر ہم نے صبر سیکھا، یا ایھا الذین آمنوا صبرا وصابروا، خواہشات پر قابو پانا سورۃ آل عمران میں سیکھا، پھر رحمہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر حیا سیکھی، الم یعلم بان اللہ یری، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، پھر ہم نے امانت سیکھی، امانتوں کی حفاظت سیکھی، پھر عفو سیکھا، فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، پھر ہم نے شکر سیکھا، لئن شکرتم لازیدنکم، استقامت سیکھی، ربنا اغفر علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا، اور پھر ہم نے نصرت سیکھی، سلامت الصدر، قلب سلیم سیکھا، خواہشات، تمناؤں سے، جھوٹی باتوں سے پاکیزگی سورۃ حشر سے سیکھی، اور قیامت کے مناظر اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سب ہم نے سیکھا۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، مغفرت، دل حق کا مطیع اور فرمانبردار، مرنے کے بعد زندہ ہونا، انتہائی ہولناک لرزہ خیز لمحات، اس پہ ہم دیکھیں گے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کے کیا نقصانات ہوں گے۔ تبلیغ دین میں فقر اور غنا سب برابر ہے، سورج بے نور ہو جائے گا قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو جائے گا، بدلے کے دن ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی، اور ناپ تول میں کمی کے نتائج کیا ہوں گے؟ انتہائی المناک اور دکھ درد کی جگہ ہے جہنم بتائی، گناہ گار تباہ ہوگا، عیب گیری کرنے والا نقصان میں رہے گا، انسان سراسر نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، زیادتی کرنے کی چاہت، الہاکم التکاثر، کھڑکھڑا دینے والی، القاریہ تم القاریہ، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لقنود، زمین کب کپانے لگے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، شب قدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، مومن کے منزل اللہ کی رضا ہے، راضیہ مردیہ۔ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ العصر ان الانسان لفی خسر، بیماری، وبا، جادو، دیکھی بلاؤں سے بچاؤ کی دعائیں سیکھی، اور بدترین اور بد نصیب میاں بیوی کون تھے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، مشرکین کے عمل سے بیزاری، شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر، نماز میں غفلت اور شتیبوں سے نفرت، عیب گیری کرنے والا کیا اور کیسے ہوگا؟ دعا یہ ہے کہ ہم سب کو بہترین طریقے سے احاطہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اور مضامین میں برکت عطا فرما دے۔ اما یتساءلون، شروع ہوتے ہی قیامت کی بات ہے، اور جو 108 114 صورتوں تک میں پیچھے تک موجود رہے گا یہی ذکر۔ اس کے علاوہ سورۃ نبا، سورۃ نازعات، عبسہ، التخویر، الشقاق، الانفطار، المطففین، البروج، الطارق، العالیہ، الغاشیہ، الفجر، البلد، الشمس، اللیل، الضحیٰ، الم نشرح، والتین، والعلق، والقدر،
البینہ، الزلزال، العادیات، القاریہ، التکاثر، العصر، الخمسہ، الفیل، القریش، الماعون، الکوثر، الکافرون، النصر، اللہب، الاخلاص، الفلق، الناس، سب مکی صورتیں سے بھرا ہوا یہ پارہ ہے۔ پیغام کیا ہے کہ فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا ہے، رب کا راستہ دیکھنا بھی ہے اور دکھانا بھی ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ہے، کلام اللہ سے نصیحت لینی ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، آخرت کی فکر میں جینا ہے۔ سورۃ الشمس۔ رب کے سامنے پیشی کا یقین رکھیں، نیک اعمال کا بنیں، اپنی پیدائش پر غور و فکر کریں، اللہ سے ڈر کر رہیں، غور و فکر کرنا اس وقت تاریخ میں آ گیا، راضی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ داروں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی، سورۃ البلد۔ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، سورۃ الشمس۔ رب کی نصیحت کا بیان کرنا ہے، سورۃ الطٰہٰ۔ رب کی طرف توجہ کرنا ہے، الم نشرح۔ نیک عمل کرنا ہے، التین۔ ایک دوسرے کے حق اور صبر کی نصیحت کرنا ہے، العصر۔ اللہ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، علق۔ پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق لینا ہے، رب کی بات کرنی ہے، جزا اور سزا پر یقین کرنا ہے، الزلزالہ۔ رب کے لیے نماز پڑھنا ہے، الماعون۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ماننا، رب کی پناہ مانگنا ہے، قیامت کو اپنے قریب محسوس کرنا ہے۔ عمل کی باتیں کیا ہیں کہ فکر آخرت۔ آخرت کو دل، دماغ، ارادوں پر ڈال لیجئے۔ قیامت، آخرت، موت ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھیں۔ آپ اور میں نہیں بچیں گے اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، اور دیر از نو یو ٹرن، کوئی بیک ٹریک نہیں ہے۔ اللہ کی نشانی پر غور و فکر کرنا ہے۔ ایک اور عمل کی بات ہے جو اس بارے میں ہمیں ملی، تزکیہ ایمان لانے کے بعد بندے کا دن بدن تزکیہ ہوتا رہتا ہے، پھر اس کا نفس ایسے پاک ہو جاتا ہے، فلحمہا فجورہا وتقواہا، پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بندے کو خود پتہ ہوتا ہے، دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ پارہ سن کر اپنی ترجیحات کو ہی صرف بدل لیں تو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال میں مطمئن یعنی نیکیوں پر قائم رہنے والا بن جائے گا انسان، اور چاہیے بھی ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اپنے معاملے کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے علم حاصل کرنا ہے، رب کریم تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ دینی اور دنیاوی دونوں علم۔ قرآن پاک ایک یونیورسل اور ہسٹوریکل، سائنٹیفک، ٹیکنالوجیکل بک ہے، وہ ہم تب ریلیٹ کریں گے جب ہم سائنس کو بھی ساتھ پڑھیں گے۔ سائنس قرآن کے محتاج ہے، قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ سرکشیاں چھوڑ دینی ہے اور نافرمانیوں کی زندگی سے کھرچ کر نافرمانیوں کو نکال دینا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اس پورے سفر کے اینڈ میں کیا کرنا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، رب کی رضا مل جائے، رب راضی تے جگ راضی۔ لا مقصود الا اللہ، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتی سوائے اللہ کے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بات میں نے نہیں کرنی، کسی اور کی غلامی میرے لیے نہیں ہے، نہ ہی نفس کے غلامی میں مجھے پھنسنا ہے۔ اور جس کی زندگی ان اصولوں پر آ گئی، اس کے خلاصے کے بعد وہ یقیناً قرآن کی طلب محسوس کرے گا۔ اس خلاصے کے بعد تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، نعمتوں پر شکر کرنا ہے، اللہ سے اتنا فضل مانگنا ہے کہ خالق، مالک، حکمران، معبود حقیقی کی پناہ میں آنے کی دعائیں مانگیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر مبارک کرے اور ہمارے دل میں یہ امنگ اور امید پیدا ہو کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو لینے والا بنا دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔